بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ پہلی چیز اس کے اہل و عیال، دوسری چیز جیسے اس کے بچے وغیرہ قبرستان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، دوسری چیز اس کا مال، جیسے کسی چارپائی پر وہ لیٹا ہوا ہے تو وہ چارپائی جاتی ہے، اس کی گاڑی ہے تو گاڑی میں اس کو لٹا کے لے کے جاتے ہیں، اس کا پیسہ ہے تو پیسے کی وجہ سے اس کے لیے کوئی جنازہ گاہ بک ہوتا ہے، قبر اس کی تیار ہوتی ہے، اس کا مال، اور تیسرا اس کے اعمال۔ ان میں سے 2 واپس لوٹ آتے ہیں، یعنی اولاد بھی واپس لوٹ آتی ہے، مال بھی واپس لوٹ آتا ہے، اور ایک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر فرمایا اس کے اہل و مال واپس آ جاتے ہیں جبکہ اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز بتائی اور ہمیں فکر دلائی کہ اپنے اعمال کی فکر رکھیں، کیونکہ مال اور اولاد یہ ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، البتہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے اور ہمارے لیے پروٹیکشن بنیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز سرہانے کھڑی ہو جائے گی اور روزہ پاؤں کی طرف کھڑا ہو جائے گا، پھر ایک نیکی دائیں طرف کھڑی ہو جائے گی، ایک نیکی بائیں طرف کھڑی ہو جائے گی، اور سوال کرنے والے فرشتے آئیں گے تو یہ نیکیاں خوبصورت جسم، خوبصورت شکل لے کے بیٹھی ہوں گی، اور وہ اس کے لیے قبر کو وسیع کر دیں گی اور سوال کرنے والے فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی کہ تم ان سے سوال نہیں کر سکتے، یہ ہماری حفاظت میں ہے۔ اور اعمال تو فرشتوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ان کی پہچان والے ہوتے ہیں، جس سے کسی جگہ ہماری پہچان والا کوئی بندہ ہمیں مل جاتا ہے تو ہم وہاں پہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعمال جو ہے وہ فرشتوں کے جان پہچان والے ہوتے ہیں، تو وہ قبر کے اندر انسان کو کمفرٹیبل کر دیتے ہیں۔ تو اعمال کی فکر رکھیے، افعال کی فکر رکھیے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔